سر یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاثر یہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان سے بات نہ کریں، عمران خان شہباز شریف سے اور گورنمنٹ سے مذاکرات کریں، جس سے عمران خان کرنا نہیں چاہتا، تو کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ آپ کے بولیں ایک کیا کئی درمیانی راستے نکل سکتے ہیں. اس نے مجھے یاد نہیں کس کو لکھا تھا، پتہ نہیں اس وقت ڈگال زندہ تھا یا نہیں تھا، یا چچا کس کو، کسی مغربی لیڈر کو نکسن نے لکھا تھا جب اس پہ بہت دباؤ آ گیا واٹر گیٹ کی وجہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے 5 الٹرنیٹو تجویز کیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک الٹرنیٹو یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. بات یہ ہے کہ نہ کریں عمران خان مذاکرات، انکار کر دے میں نہیں کرتا مذاکرات، اور وہ جو آئینی محاذ ہے کیا نام ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کو دے دے، مینڈیٹ دے دے. اچھا غزائی صاحب اور علامہ ناصر عباس چلے جائیں، اختر مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب چلے جائیں، وہ اچھا ہے، وہ اس میں ہیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، حامد رضا صاحب. ہاں یہ سارے مضبوط لوگ ہیں، یہ چلے جائیں، ان سے کہیں جی یہاں رکھ دیں فارم 45 اور فارم 47 اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. زبردست. ہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کس بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں؟ آپ یہ مہلت مانگ رہے ہیں حکومت کرنے کی، کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بھی جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو اذیتیں دے کے، اس پہ ظلم کر کے اور اس کو تنگ کر کے، تو باقی رہ گئی یہ بات جنگ کی، بھارت کے معاملے کی بات، اس میں قوم کا کون سا حصہ ہے؟ یہ گیلب والے کرشمہ دکھاتے ہیں کہ جی فلاں نے زیادہ حمایت کی، فلاں نے، کسی نے کم حمایت نہیں کی، کوئی انڈین کو. عمران خان نے سب سے زیادہ سخت بیان دیا. بالکل. چند غیر ذمہ دار احمق ہو سکتے ہیں جنہوں نے بچگانہ باتیں کی ہوں، لیکن وہ ٹھنڈے ہو گئے نا، بالکل سب کو سمجھ آ گئی نا. جو پاکستانی فوج کا پائلٹ ہے، جو آدمی سیاچن میں لڑ رہا ہے، جی سر، وہ نہ صرف اتنا ہی سچا کھرا پاکستانی ہے، وہ ہمارے مقابلے میں نہایت افضل ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا، پائلٹ وصیتیں لکھ کے گئے. دیکھیں نا، یہ پولرائزیشن میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا، پہلے ہوتی ہے شکایت، پھر ہوتی ہے غیبت، پھر بغض و عناد ہوتا ہے، پھر جتھے داری ہوتی ہے، پھر جتھے داری میں سچ کی موت واقع ہو جاتی ہے. سر عمران خان صاحب کے جتنے سخت بیانات 2-3 دن سے آ رہے ہیں، اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پس پردہ کچھ بھی نہیں چل رہا، اور عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. نامہ پیام تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اصل میں اس سے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے ایک آدمی تھا، مشہور آدمی ہے اسلام آباد کا، اس نے ایک دفعہ کہا، بڑا رویا پیٹا، مجھے 6 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ میں نے کہا اس کو دے دیے. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا اس کو فون کرنا. اس نے کہا ہارون صاحب سے کہا پہلے آ کے حساب تو کر لیں. اس کو کیا حساب تھا جی؟ اس کو پیسے دیے تھے 6 لاکھ روپے، حساب کیا تھا؟ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اظہار الحق صاحب سے کہا، یو امیجن اٹ، اظہار الحق ایک صاف ستھرا آدمی کہا، وہ یار اس نے مجھے کہا کہ ہارون رشید میرے پیسے کھا گیا. میں نے کہا اس کو بلا لیں. اس کو کیا قرآن پہ حلف دے، حالانکہ اس کے جس نے کوئی کلیم ہو اس کا کام ہوتا ہے ثبوت دینا. وہ حلف دے تو میں اسی وقت وہیں 6 لاکھ روپے نقد اس کو دے دوں گا. جب آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف نے 6-7 مئی سے بڑا جرم کیا. پھر نون لیگ ایک تاثر دے رہی ہے کہ اس جنگ کے دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کردار بڑا نیگیٹو تھا، پی ٹی آئی کا کردار بڑا نیگیٹو تھا. کوئی بھی نہیں مانتا. لیکن آج اس آپریشن کے بعد پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، یعنی ویسے تو 270ویں تھی. اس میں سے 4-5 لائنیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ انفارمیشن وارئرز جو سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے جنگ لڑی سوشل میڈیا کی، وہ ریاست کے ساتھ قدم بقدم چلتے رہے، کھڑے رہے. اور جو کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا. نوجوانوں کے جوش اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے جوش و جذبے نے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا ارادہ، اور پاکستان کے عوام ہماری طاقت ہیں، ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے کردار کو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں متنازع بات. یہ تو مریم نواز اور اس کے ارد گرد جو خواتین ہیں نا جی، یہ ان کا کام یہی ہے. اس میں زیادہ سخت لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہیے. خواتین ہیں،
خواتین کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. بات یہ تو ISPR کے DG نے اسی وقت کہہ دیا تھا. VPN کس لیے کھولا گیا؟ اسی لیے کھولا گیا کہ نوجوانوں کو موقع ملے اور وہ بھارت کے خلاف رائے عامہ کو متحرک کریں. اور رائے عامہ بالکل متحرک فوراً دیکھتے ہی دیکھتے ہو گئی. یہ تو سادہ سی بات ہے. اگر بھارت حملہ کرے گا، دیکھیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے یا ریجنل اسٹڈیز ہے برطانیہ کا، اس کی کوئی 40 سال پہلے کی رپورٹ ہے، ٹو بی ایگزیکٹ 45 سال پہلے کی، کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا کبھی بھی تو پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ ہو گیا تو پاکستان آرمی گوریلا آرمی میں کنورٹ ہو جائے. کسی علاقے پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے، پاکستان پہ قبضہ کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں. وہ کہہ رہا ہے، مودی کہہ رہا ہے مہابھارت ہوگی. اس نے سارے آرمی چیف جمع کیے، آرمی کے، نیوی کے، بحریہ کے پرانے چیف جمع کیے اور بڑی دھمکیاں دیں. چونکہ وہ تو اب امریکن پریشر کے تحت جنگ بندی تو کر لی، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو بہت پرابلم ہو جائے گا اپنا، اگر ایٹمی جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو بیانڈ دا بارڈرز بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ایک تو بھارتی وزیر خارجہ نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا باہمی بات چیت سے ہوا ہے. دیکھیے طے یہ پایا تھا، امریکی بھی یہی سمجھتے تھے، بھارتی بھی یہ سمجھتے تھے، میسج بھی انہوں نے دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے چند ٹھکانوں پر حملے کریں گے، چونکہ وہاں ایسا ماحول پیدا کر چکے تھے. اب وہ ان کے لیے تو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جہاں حافظ سعید صاحب جو ہے وہ ان کی تنظیم تھی، یا وہ مسعود اظہر صاحب کا. اب وہاں تو کچھ ہے نہیں. اور بھائی وہ تو قصہ ختم ہوئے، زمانہ گزر گیا. وہ تو مشرف کے زمانے میں قصہ ختم ہو گیا تھا. پھر باجوہ صاحب نے تو سودا ہی کر دیا. وہ مودی کو یہاں بلانا چاہتے تھے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بات کرتے تھے، وہ چین کے خلاف بات کرتے تھے. تو وہ تو یہ تو بچگانہ باتیں. اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک دن تاریخ میں ایسا عبرت کا نمونہ بنیں گے کہ لوگ یاد کیا کریں گے کہ ایسے لوگ بھی کبھی پاکستانی سیاست میں آئے تھے. سر یہ بتائیں کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مودی کیونکہ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، تو دو چیزیں ہیں نا، یا تو یہ کہ BJP سے کوئی اور آ جائے گا، ان کو ریپلیس کرے گا. اگر وہ ریپلیس کرے گا تو وہ تو مودی سے زیادہ ہارڈ پوزیشن لے گا پاکستان کے اوپر. دوسری طرف یہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ امریکی یہ سوچ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کو جو ہے وہ لایا جائے، اور کیونکہ اب BJP نہیں ڈیلیور کر پا رہی. نہیں، BJP بطور پارٹی کے ناکام ہو گئی ہے. اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، پھر مار کھائی جنگ میں. اب یہ الیکشن میں بھی اندازہ ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور راہل گاندھی کی پاپولیرٹی بڑی ہے، اس نے بڑے بنیادی سوالات اٹھائے. اس نے کہا تم تو کہتے بھگوان سے میرا براہ راست رابطہ ہے، میں تو بایولوجیکل پیداوار ہی نہیں ہوں، تو آج کل رابطہ ہے، آج کل بھگوان آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا یہ دعوے کیے. اس سے پہلے چین نے جو 2000 کلومیٹر گلوان وادی میں قبضہ کیا اس پہ خاموش رہا. مودی کا جو ہر ڈرامہ جو ہے آخر میں فلاپ تو ہونا ہوتا ہے، ہر جعل سازی آخر میں کھل جاتی ہے. تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز تو نہیں رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس پہ موجود ہے. کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے. ہے تو وہ ایک بزدل آدمی، بہادر آدمی ہونے کا تاثر دیتا ہے، ایکسپلیٹر ہے. اس نے ایکسپوز تو ہونا ہے. میرا خیال ہے مغرب میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، جو چند ایک خبریں چھپی ہیں ابھی تو، کہ وہ راہل گاندھی پاپولر ہو گیا ہے اور اس کی جگہ وہ اقتدار میں آ سکتا ہے. باقی لانے وانے کی کیا بات ہے، اگر فیئر الیکشن ہوں گے تو وہ جیت جائے گا، کولیشن گورنمنٹ بنا لے گا. بالکل صحیح ہے. آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم بات کیا ہے. کورٹس میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹس نہیں، لیکن پورا دن آپ کورٹ رپورٹرز کی زبانی سن چکے ہوں گے کہ آج 4 میں سے 3 درخواستیں تحریک انصاف کی مسترد ہو گئی ہیں، سنی اتحاد کونسل کی مسترد ہو گئی ہیں. ایک ایکسیپٹ ہوئی ہے لائیو اس کو نشر کرنے والی پروسیڈنگ کو، تو اس پہ کیونکہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو مزید نہیں، مگر میں اس پہ ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی مذکر خیز بات ہو سکتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سیٹیں لے، کتنی 100 سیٹیں ہیں یا 50 ہیں یا 90 ہیں یا 150 ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو اس کی اسپیشل سیٹیں ہیں اس کو نہ دی جائیں. یہ تماشا کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بینچ بنا تھا
جس نے فیصلہ کیا تھا 8-5 کی اکثریت سے کہ سیٹیں ان کی ہیں, اسی بینچ کو یہ سننا چاہیے. بالکل. اور سر دیکھیں پہلے ان کی 180 سے 90 کر دی سیٹیں قومی اسمبلی میں, پھر ان 90 پہ جو ان کو مخصوص نشستیں ملی ہیں وہ بھی اب واپس لینے کے ارادے. اور نون لیگ کے وکیل خود بتا رہے ہیں کہ جو 2 جج ان 8 میں سے اس بینچ میں شامل ہیں مخصوص نشستیں دینے والے, وہ بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے, وہ بھی نون لیگ کو دے دیں. نون لیگ کے وکیل یہ بات بتا رہے ہیں ابھی سے, تو جو بات فیصلہ پہلے نون لیگ کے وکیلوں تک پہنچ گیا ہے. بس وہ ناانصافی کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے. جب آدمی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سمجھتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. بالکل. جب اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن یہ روئیں گے. یعنی یہ تو خیر کفار کے بارے میں ہے, سیاست کے بارے میں نہیں ہے, کہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا وہ تو ٹھیک تھا, اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے اور کہیں گے یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب مل جائے. وہ تو آدمی بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے, آدمی چالاکی پہ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن شیکسپیئر کے سارے ڈراموں کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ چالاکی سے, عیاری سے, سازش سے, فریب دہی سے, دڑے بندی سے, گروپ بازی. جیسے حافظ الاسد اور اس کا بیٹا تھا بشار الاسد, آدمی اقتدار تو حاصل کر لیتا ہے لیکن ایک دن وہ منہ کے بل گرتا ہے. بالکل. چلیں جی انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.